اسلام آباد کی سرد شاموں میں اکثر فضا میں ایک عجیب سی خاموشی بسی ہوتی ہے۔ اونچے درختوں کے پیچھے چھپتا سورج، خنک ہوا میں گلتی ہوئی روشنی اور سڑکوں پر بھاگتی ہوئی گاڑیوں کی آواز، جیسے زندگی بھاگ رہی ہو مگر دل کہیں رک سا گیا ہو۔ ایسی ہی ایک شام تھی جب احمد اپنے آفس کی کھڑکی کے پاس کھڑا نیچے پارکنگ میں دیکھ رہا تھا، چہرے پر اداسی، آنکھوں میں تھکن اور دل میں وہ احساس جو کسی انکہی محبت کا ہوتا ہے۔ وہ ایک اکاؤنٹنگ کی کمپنی میں کام کرتا تھا، سمجھدار، سنجیدہ اور نرم دل۔ اس کا دل کئی ماہ سے ایک ہی لڑکی کے گرد گھوم رہا تھا۔ ہیا کمپنی کی سینئر مینیجر تھی، 25 سال کی، پراعتماد، سلجھی ہوئی، مگر آنکھوں میں ایک چھپی ہوئی تنہائی۔ وہ ہر چیز میں پرفیکٹ تھی، بولنے کا انداز، کام کا طریقہ اور سب سے بڑھ کر اس کی مسکراہٹ۔ مگر احمد جانتا تھا کہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کچھ ایسا ہے جو دنیا نہیں جانتی۔ دونوں کی پہلی ملاقات تب ہوئی تھی جب احمد نے نئی جاب جوائن کی تھی۔ احمد، ویلکم ٹو دا ٹیم، حیا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، مگر احمد کو وہ لمحہ آج تک یاد تھا۔ شاید اسی دن سے دل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب سکون کہیں اور نہیں۔ وقت گزرتا گیا، پروجیکٹس، میٹنگز اور لنچ کے دوران ان دونوں کے بیچ ایک خاموش تعلق بننے لگا۔ احمد ہمیشہ حیا کی مدد کرتا اور حیا بھی اسے ایک خاص اعتبار دینے لگی، مگر وہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے دل کی بات نہ کہہ سکے۔ ایک دن آفس میں خبر پھیلی کہ کمپنی کے اکاؤنٹنٹس میں فراڈ ہوا ہے۔ بڑی رقم غائب تھی اور الزام حیا پر لگنے لگا۔ سب حیران تھے کیونکہ حیا کا ریکارڈ صاف تھا۔ احمد کو یقین تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ احمد نے اکیلے تفتیش شروع کر دی، راتوں کو آفس میں رک کر فائلیں چیک کرتا، ریکارڈ دیکھتا اور آخرکار ایک دن اس نے ایک چھپی ہوئی ای میل دریافت کی۔ ای میل کسی ریاض نامی شخص کی تھی جو کمپنی کا سابقہ ملازم تھا۔ ای میل سے پتہ چلا کہ ریاض نے حیا کے کمپیوٹر سے ڈیٹا چرا کر اس کے نام پر ٹرانزیکشنز کی تاکہ وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی مجرم لگے۔ احمد نے حیا کو سب بتایا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے سوچا سب مجھ پر یقین چھوڑ دیں گے۔ احمد، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں میری خاطر اپنی جاب اور عزت خطرے میں ڈالی؟ احمد نے بس مسکرا کر کہا، کیونکہ کبھی کبھی دل کو دلیل سے زیادہ احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی رات احمد نے ثبوت جمع کیے اور کمپنی کے بورڈ کو بھیج دیے، مگر اگلی صبح سب بدل گیا۔ پولیس آفس آئی اور احمد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پتہ چلا کہ ریاض نے احمد کے خلاف نئے جعلی ثبوت بنوا دیے تھے اور حیا کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا۔ احمد کے گھر والوں نے منہ موڑ لیا، محلے والے باتیں کرنے لگے، حیا بھی خاموش ہو گئی۔ احمد کئی ہفتے جیل میں رہا۔ اس کے باپ کا دل برداشت نہ کر سکا، ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئے۔ ماں بیمار پڑ گئی اور احمد کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ جب وہ ضمانت پر باہر آیا، وہ احمد نہیں تھا جو ہنستا تھا۔ اس نے ایک دن آفس کے باہر کھڑی حیا کو دیکھا۔ وہ اس کی طرف بڑھی۔ احمد، میں نے سب کچھ کلیئر کر دیا ہے۔ ریاض پکڑا گیا ہے، تم بے قصور ثابت ہو گئے ہو۔ احمد نے ساکت نظروں سے دیکھا، مگر حیا، جو عزت اور جو بھروسہ جو میرے باپ کی سانسیں چھن گئی، کیا وہ واپس آئیں گی؟ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں تمہارے بغیر یہ سب برداشت نہیں کر سکتی احمد۔ احمد نے آہستہ سے کہا، تمہیں میری ضرورت نہیں حیا، تمہیں سکون چاہیے اور میرے پاس اب وہ نہیں۔ وہ چلا گیا بنا پیچھے دیکھے۔ دن گزرتے گئے،
احمد ایک چھوٹے سے آفس میں کام کرنے لگا۔ زندگی جیسے بس سانس لینے کا نام رہ گئی تھی۔ ایک شام وہ فائلیں دیکھ رہا تھا کہ فون بجا۔ حیا کی کال۔ احمد، ریاض جیل سے بھاگ گیا ہے، اس نے مجھے دھمکی دی ہے۔ احمد فوری اس کے گھر پہنچا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر اندھیرا، فرش پر خون کے نشان، اور حیا زمین پر پڑی تھی، زخمی، نیم بے ہوش۔ احمد نے اسے ہسپتال پہنچایا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ حیا کے آخری الفاظ اس کے کانوں میں گونجے، احمد، اگر محبت سچ ہوتی ہے تو دعا کرو کہ اگلی زندگی میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوں۔ احمد نے اس کا ہاتھ پکڑا، مگر وہ سانسیں رک چکی تھیں۔ اسلام آباد کی وہ رات ہمیشہ کے لیے اس کی یادوں میں قید ہو گئی۔ احمد اب اکثر اس پارک میں بیٹھتا جہاں کبھی وہ دونوں چائے پیا کرتے تھے، خاموش، ٹوٹا ہوا، مگر آنکھوں میں ایک سکون۔ شاید اس لیے کہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس روپ بدل لیتی ہے۔